السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم آیت نمبر 253 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ We have exalted some of those messengers over other. Among them are those whom Allah spoke directly, and some of them He exalted in ranks. We gave clear signs to Jesus, son of Mary, and strengthened him with the Holy Spirit. And had Allah so willed, the people who came after them would not have fought one another after clear signs had come to them. But they differed, so there were some who believed and some who disbelieved. Yet if Allah had willed, they would not have fought one another, but Allah does what He wills. اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہودی جو تھے مدینہ کے اندر، وہ بہت بحث کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ایک اختلاف قسم کی بحث تھی کہ یہ جو نبی آتے ہیں ان کے اندر جو ہیں الگ الگ درجے ہیں، اور کچھ کی فضیلت ہے، کچھ کی فوقیت ہے، وہ یہ دعوے کرتے تھے۔ اور کچھ نبیوں کی تو بہت توہین بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت حقیر سمجھتے تھے اور بہت برا بلا بھی کہتے تھے۔ تو جب قرآن کا اس کا جواب ہے بیسڈ آن دیئر ڈسکشن کہ غلام کے لیے یہ اٹس ناٹ اپ ٹو دا غلام کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سے نبی کی کیا فضیلت ہے اور کتنا وہ افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا، یہ ترجیح اللہ کی، اللہ کا پریروگیٹو ہے کہ کون سے نبی کا کیا سٹیٹس ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ if Allah had so willed کہ اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ پیغمبر کے بعد آئے تھے تو وہ آپس میں نہیں لڑتے ایک دوسرے سے۔ یہ بھی اس آیت کے اندر جو ایک آگے جا کے آتا ہے کہ کبھی کبھی جب اس آیت کو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں لوگوں نے لڑنا شروع کیا، جیسے اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہیں لڑتے ایک دوسرے سے، کہ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں تو شاید اللہ چاہتا ہے اس کی وجہ سے۔ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس میں لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، the will of اللہ۔ اللہ شاء اللہ یہاں آتا ہے نا، وَلَوْ شاء اللہ، اللہ چاہتا۔ یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ یہ دے آر ٹو سیپریٹ تھنگ۔ کوئی چیز کائنات کے اندر ہوتی نہیں ہے اللہ کے حکم یا اللہ کی مشیت کے بغیر، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کی اس میں خوشنودی اور رضا نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایک طریقے کے اوپر نہیں چلاتا۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ساری صلاحیت دے کے بھیجا تو یہ اس کا امتحان تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، ہدایت بھیجی، اور انسان کو ایک آزادی دی اور ایک چوائس دی، اختیار دیا۔ وی ہیو اے چوائس۔ ہم جو ہیں صحیح راستے بھی چل سکتے ہیں، غلط راستے بھی چل سکتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کا ہم غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک لمیٹڈ آزادی کی چوائس جو ہے وہ تو انسان کے پاس ہے، اور اسی کا جو ہم کہتے ہیں نا حساب و کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوگی۔ تو یہ ضرور ڈسٹنگوش رکھیے گا، دا ول آف اللہ اینڈ دا رضا آف اللہ، کہ اللہ کا حکم پتہ بھی نہیں گرے گا بغیر اللہ کے حکم سے، مگر بہت ساری چیزیں جو یہاں ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. O you who believe, spend out of what we have provided for you before there comes a day on which there will be no bargaining, neither friendship nor intercession. Those who disbelieve are the wrongdoers. تو اللہ تعالیٰ بس اس جب آگے آیتیں دیکھیں گے نا، اس پہ بار بار جو ایک انکریجمنٹ ہے اللہ کی کہ بھائی جو اللہ نے دیا ہے تمہیں، اس میں ایک حصہ اس کے لیے ضرور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیے، اللہ کے اوپر اور یعنی کہ ایمان جو ہے ہمارا وہ تو ظاہر کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کا ایمان جو ہے وہ ہم الفاظوں سے ظاہر کرتے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر اس کو ہم اپنے عمل سے کیسے شو کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ڈیمونسٹریٹ دس ود آور ڈیڈز؟ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں،
تو یہ جو اعمال ہمیں بتائے جاتے ہیں نا کہ ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی کرو، تو اس کی جو ڈیمونسٹریشن ہے، عمل صالح کی جو ڈیمونسٹریشن ہے، جو اظہار ہے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف اس سے وہ اللہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راستے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ مالک ہے ہمارا، اسی نے ہمیں دیا ہے، اور چونکہ مالک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خرچ کریں تو ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اس کا ڈیمونسٹریشن ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. Allah, there is no God but He, the ever-living, the eternal. Neither slumber nor sleep overtakes Him. For Him is all that is in the heavens and the earth. Who is there who can intercede with Him except by His permission? He knows what is ahead of them and what is behind them, and they cannot comprehend anything of His knowledge except what He pleases. His throne extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding them, and He is the Most High, the Most Great. تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کی بہت خصوصیات ہیں، بہت خوبیاں ہیں، ہمیں بہت ساری اس میں اوتھینٹک احادیث ملتی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے حدیثوں کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے عظیم ایک آیت ہے اس اللہ کی کتاب کی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بھی پوچھا بھی گیا کہ سب سے عظیم آیت قرآن کی کون سی ہے، تب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آیت الکرسی ہے. یہ ابن کثیر اور احمد کے اندر اس میں حدیث آتی ہے. تو بہت فضیلت ہے اس کو پڑھنے کی، نماز کے بعد پڑھنے کی، اور خاص طور پہ سونے سے پہلے پڑھنے کی. اور ایک اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محافظ رکھ دیتا ہے جو شخص جو ہے آیت الکرسی پڑھے سونے سے پہلے، تو یعنی کہ صبح تک جو ہے کوئی شیطان اسے قریب نہیں آتا. اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہو از دیر ہو کین، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اللہ کے پاس، ایکسیپٹ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ از ناٹ انڈر آبلیگیشن، وہ کسی کا زور نہیں چلتا کہ وہ اللہ سے وہ کسی کو سفارش کر کے چھڑا لے. چونکہ اللہ مالک ہے، وہ ماسٹر ہے ایک پوری کائنات کا، اور کوئی اس سے اوپر نہیں ہے. تو اس لیے کوئی حقدار یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کسی چیز کا، کہ اللہ کے سامنے جا کے کوئی سوال کرے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن پوچھیں گے. اللہ سے قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ ہمیں اس کا کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے. دیر نو سچ چانس کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکیں. اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ جس کو اللہ چاہے گا، اللہ اجازت دے گا، وہ سفارش کر سکتا ہے. یہی اللہ اس آیت کے اندر بھی کہتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے وہ سفارش کر سکے گا، مگر وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان دس دین. گائیڈنس اینڈ ایرر ہیو بیکم کلیئر. Whosoever rejects the Taghut and believes in Allah, he has grasped a firm handle which will not break, and Allah is all hearing, all knowing. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے اندر، اور کوئی یعنی کہ زور سے جو ہے نا دین کے اوپر کسی کو آپ لے کے نہیں آ سکتے. ایمان جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کے دل کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کوئی جبر کرتے. کوئی بیرونی طاقت ایسی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان چلا جائے. اسی کہ ایمان کا اور دل کا تعلق تو وہ تو ایک ایسا ہے کہ ایمان کی ایک دل کی بات ہے، وہ دل کی جس کے دل میں اتر جائے. اس لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ کوئی یعنی کہ آپ کو طاقت یا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو ڈرا اور دھمکا کے جو اسلام کے اوپر لے کے آئے، ایسی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن کیا کہتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے کہ طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان. تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اگر یہاں پہ یہ جو ورڈ ہم دیکھیں، طاغوت کا جو ورڈ ہے، ہر چیز جو کہ ایک لمٹ سے بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بغاوت بھی اسی ورڈ سے آتی ہے طاغوت سے. ٹو ریبیل اگینسٹ سم تھنگ، کہ اللہ کے خلاف آپ بغاوت کریں یا یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے اوپر کچھ کوئی اور ہے یا میں ماسٹر ہوں. تو کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے اللہ کے بغیر، یا کوئی ایسی چیز جو کوئی انسان کو اللہ سے کے راستے سے موڑ دے اور گناہ کی طرف لے کے جائے، وہ سب جو ہے وہ طاغوتی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. تو جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، اللہ نے کہا کہ اس نے تو ایک پکڑ لیا ایک بہت ہی پکی گرفت کو جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. یہ آج کہتی وہ ٹوٹنے والی گرفت نہیں. تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری گرفت جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے. دیکھیے، جو شخص اسلام کو مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ تو حفاظت کے اندر رہتا ہے، اور جو نہیں پکڑ کے اس کو رکھتا ہے، اس کی گرفت مضبوط نہیں ہے، تو وہ تو پھر ہمیشہ جو ہے ایک محرومی میں رہے گا اور بربادی کی طرف جائے گا. تو یہ گرفت ہم سے چھوٹ سکتی ہے، یہ گرفت ہم چھوڑ سکتے ہیں، مگر یہ ٹوٹ نہیں سکتی. یہ ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی پکی گرفت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
Allah is the guardian of believers who brings them out of darkness into light, and those who reject faith, their patrons are rebels who drive them out of light into darkness. They shall be the inmates of fire, and they shall remain in it forever. ایمان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اس اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایمان ڈال دے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا ان کا جو ولی ہے, ان کا جو مددگار ہے وہ اللہ ہوگا. یہ تھنک کہ جو ایمان والے ہیں ان کا مددگار اللہ ہوگا. دیکھیے اگر اللہ ہمارا سرپرست ہے اور ہمارا مددگار ہے, واٹ ایلس ڈو وی نیڈ؟ ہمیں اور چاہیے کیا؟ دیٹس اٹ. اس گیم سیٹ میچ والی بات ہوتی ہے. اور کفر جو ہے وہ کتنی بڑی بدبختی ہے. کفر اتنی بڑی بدبختی ہے کہ کفر کے جو جو سرپرست ہیں وہ تو باغی ہیں, وہ ان کے سرپرست ہیں, اور وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کے اندر لے کے جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا بڑی خوبصورت, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یخرجہم من الظلمات الی النور. کہ یہ نور کا جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے نا وہ سنگولر آتا ہے, واحد کی کیٹیگری میں آتا ہے, مگر ظلمات جو ہے, اندھیرے جو ہیں وہ ایک جمع کیٹیگری میں, جس کو ہم کہتے ہیں نا پلورل کیٹیگری میں آتے ہیں. کہ یعنی کہ نور جو ہے وہ تو ایک ہے, روشنی ایک ہے, اندھیرے بہت سارے, لا محدود انلمیٹڈ انفائنائٹ نمبر کے شیڈز آف ڈارکنیسز ہیں. تو اللہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو نور ہے, اس آسمان اور اس کائنات کا نور ہے. تو وہ دعوت ہمیں دے رہا ہے اپنی طرف کہ جو بھی اس کے راستے پہ چل کے آئے گا, اور وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا, اس کو ہدایت دے گا نور کی طرف, ایک امن کی طرف اور اسلام کی طرف. تو دیکھیں یہ جو سچ اور ٹروتھ ہے نا, یہ بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ جو ہے ہمیشہ ایک ہی ہوگا. there will be only one truth. اور کفر جو ہے اس کے بہت سارے شیڈز ہوں گے, جھوٹ کے بہت سارے شیڈ ہوں گے, مگر سچ ہمیشہ ایک ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا روشنی جو ہے وہ تو ایک ہی ہے, اندھیرے کے مختلف شیڈز آف اندھیرے ہوتے ہیں, مگر روشنی جو ہے وہ کبھی یعنی کہ وہ اندھیرا جو ہے وہ روشنی پہ غالب نہیں آ سکتا. روشنی کتنی بھی مدھم کیوں نہ ہو, روشنی کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو, جب اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی آپ کو نظر آتی ہے, چاہے بہت ہی وہ معمولی روشنی کیوں نہ. اندھیرا کتنا بھی زیادہ وہ کبھی اوور ویل نہیں کر سکتا, وہ غالب نہیں آ سکتا روشنی کے اوپر. اسی طرح سے جو حق اور سچ ہے وہ تو ایک ہی ہے, اور کبھی بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مغلوب نہیں ہوگا یہ جھوٹے فریبوں سے اور جھوٹ سے. یہ جو حق ہے یہ کبھی بھی اس کو کور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ فالسہڈ ہے ہر طرف کو, مگر سچ پھر بھی سچ ہے, وہ ہمیشہ سچ رہے گا. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. Have you not reflected upon the one who disputed with Ibrahim about his Rabb, because Allah had given him the kingdom? When Ibrahim said, my Rabb is he who gives life and causes death, he said, I give life and cause death. Ibrahim said, surely Allah causes the sun to rise from the east, make it rise from the west. And thus he was confounded who rejected faith. Allah does not guide the unjust people. تو قرآن یہاں تذکرہ کر رہا ہے ایک بادشاہ کا کہ جو تیار ہی نہیں تھا ہدایت دیکھنے کے لیے. یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ اس کا کنگڈم اور مملکت کیا تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیبلونیا کا شہر تھا, جو اس زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا. اس کا جو کیپٹل تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی طاقتور تھا اور بہت ہی بدعنوان تھا, اور کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, تو ویسے ہی تھا. تو جب حضرت ابراہیم کا اس کے ساتھ ایک آپس میں مکالمہ ہوا, تو اس کو کنگ کو جو تھا یعنی کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو کہ موت دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے بادشاہ نے مروا دیا. اس نے کہا میں بھی مروا سکتا ہوں کسی کو. تو حضرت ابراہیم کو احساس ہو گیا کہ یہ جو محدود طاقت ہے نا اس کے پاس, اس بادشاہ کے پاس, اس کا وہ غلط وہ استعمال کر رہا ہے. تو جب ان کو یہ پتہ, حضرت ابراہیم کو احساس ہوا کہ ہی از ناٹ اوپن ٹو گائیڈنس, کہ وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے اور اس کا رویہ ایسا ہی ہے, تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہو یہ اپنا جو سورج ہے اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ, یعنی کہ اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ انسٹیڈ آف مشرق جہاں سے وہ نکلتا ہے. تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کو احساس ہوا کہ اس کی جو طاقت ہے وہ کتنی محدود ہے. ہوتا یہ ہے کہ بھئی جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے نا, خاص طور پہ طاقت دیتا ہے, رتبہ دیتا ہے اس زندگی کے اندر, تو لوگوں کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دس از مائی پلاننگ, مائی انٹیسپیشن, مائی ایگزیکیوشن, میں نے یہ سارا کچھ کیا, میں دیکھو کتنا کامیاب ہو گیا. اس سے انسان کے اندر بڑا تکبر آ جاتا ہے, جیسے اس بادشاہ کے اندر تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محدود طاقت دی تھی، ایک تھوڑا بہت اس کا اختیار تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کی جو بات چیت تھی وہ تھی. او کالذی مر علی قریۃ وہو خاویۃ علی عروشہا، or like of the one who passed by a town and it had fallen down upon its roof, he exclaimed, how shall Allah give life after its demise? So Allah caused him to die for 100 years, then brought him back to life, and he asked, how long have you been here? How long have you been there? He answered, I may have been here for a day or part of a day. Allah told him, no, you have been lying in this state for 100 years. Now look towards your food and drink, it has not spoiled. And now look towards your donkey. We will make you a sign for people, and look at the bones, how we have set them together and clothed them with flesh. And when it became clear to him, he said, I know that Allah has power over all things. یہ لمبی آیت ہے، یہ بنی اسرائیل کی ایک کہانی ہے. بنی اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا 580 BC کے اندر. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نبوکت نظر. وہ بیبلونیا سے آیا، اس نے حملہ کیا، اس نے تہس نہس کر دیا جیروسلم کا، جو ان کا ہیکل سلیمانی جو ٹیمپل تھا ان کا یہودیوں کا، اس کو اس نے جلا دیا، اور پوری بنی اسرائیل قوم کو وہ غلام بنا کے جیروسلم سے بیبلونیا لے گیا. جیروسلم جو تھا وہ بالکل کھنڈرات کے اندر کنورٹ ہو گیا. 50 سال کے بعد ایک پرشین بادشاہ تھا ذوالقرنین، سائرس دا گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے فتح کیا بیبلونیا کو، اور اس نے جو تھا اس کو شکست دی نبوکت نظر کو، اور پھر بنی اسرائیل کو اس نے جو تھا اس نے آزادی ان کو دے دی. اس زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت عزیر. حضرت عزیر جو تھے انہوں نے ارادہ کیا وہ جیروسلم کی طرف واپس آئے. جب وہ جیروسلم پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر تو بالکل ہی تہس نہس ہو گیا، بالکل اینٹوں سے اینٹ بج گئی. تو ان کے ذہن میں یہ آیا، ان کے دل کے اندر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس شہر کو واپس زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 100 سال کے لیے ان کو موت دی. وہ 100 سال یعنی کہ وہاں پر رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے تم اس حالت کے اندر ہے. تو حضرت عزیر نے جواب دیا کہ میں بھی ایک دن یا پارٹ آف اے دن. یعنی نٹ شیل جو ہے نا، ایک مختصر بات یہ ہے کہ یہی ہے زندگی اور موت، اور اس کے بعد موت کے بعد ایک زندگی. اسی طریقے سے انسان سے بھی پوچھا جائے گا جب ہم قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے کتنے دن تو رہے، تو ہمیں لگے گا شاید ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ. دوسری تھنگ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جو ہیں بڑے نا امید ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں زوال اپنے شہر کا، اپنے قوم کا، اپنے اپنے ملک کا، مسلمانوں کا زوال دیکھتے ہیں، سویلائزیشنز کا. تو ہم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ یہ اب نہیں کبھی اٹھے گا، یہاں پہ درست کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ جو ہے نا، ہمیشہ اللہ سے اچھی توقع کرنی چاہیے، ایک پازیٹیو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے ایک فریش لیز آف زندگی دیتا ہے. اللہ نے اس شہر کو بھی واپس، یہ دیکھیے جیروسلم کو کیسا آباد کر دیا تھا. تیسری چیز جو ہم نے اس آیت کے اندر جو دیکھی وہ یہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے فزیکل لاس کو، جو قانون ہیں ان کو وہ کر دیتا ہے، ان کو معطل کر دیتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے کھانا جو تھے حضرت عزیر کا، اور جو پینے کی چیز تھی وہ تو وہ تو ویسا ہی رہی، مگر جو گدھا تھا وہ جو تھا بیچارہ، اس کی جو تھی صرف ہڈیاں اور اس کی جو کھال تھی وہی تھی. اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. جب اللہ چاہتا ہے کہ ان قانونوں کو جو ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، اور اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں کہ قانون کا روک دینا، جو ہمارے دنیا کے قانون ہیں ان کو سسپینڈ کر دینا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. And remember when Ibrahim said, my Rabb, show me how you give life to the dead. He said, do you not believe? He said, of course I believe, but in order that my heart be at ease. He said, take 4 birds, train them to your call, and put a portion of them on every hill. Then call them, and they will come to you in haste, and know that Allah is almighty, all wise. تو یاد کرو ابراہیم نے جب اپنے رب سے کہا کہ مجھے دکھا کہ اللہ تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے. دیکھیے یہ جو خواہش ہے نا کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا چیز ہوتی ہے، معجزے بھی ہمیں بھی نظر آئیں، معجزہ زندگی اور موت کے بعد، یہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارے دل کے اندر ایک تسکین ہو جائے گی اگر ہم بھی کوئی معجزہ دیکھیں. مگر اللہ تعالیٰ یہ جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ راز ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، یہ دکھاتا نہیں ہے عام انسانوں کو. اسی کہ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم بغیر دیکھے جو ہے وہ بغیر دیکھے اللہ کو مانیں، اور بغیر دیکھے جو غیب کی چیزیں ان کو مانیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معجزے دکھا دے اور اس کے بعد بھی ہم نافرمانی کریں تو اس کی تو بہت بڑی سزا ہے.
مگر یہ رتبہ ہوتا ہے پیغمبروں کا اور نبیوں کا رتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کراتا ہے ایسے ایونٹس کا، ایسے جو معجزے ہوتے ہیں ان کا، اسپیشل میریکل جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تو یہ کھلے معجزے جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو معجزے دکھائے ہیں۔ ہم قرآن کے اندر آگے چل کے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیسے معجزے دکھائے قوموں کو، اور مگر پھر بھی ان قوموں نے وہ جو تھے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کا پیغام نہیں سنا اور ریجیکٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کو برباد کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس تو طاقت ہے، اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اس کے بعد والی زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ and the likeness of those who spend their wealth in Allah's way is as the likeness of a grain producing 7 years, each year having 100 grains. And Allah gives manifold increase to whom He pleases, and Allah is all embracing, all knowing. یہ صلہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیسا کمپاؤنڈ کرے گا، کیسا ملٹی پلائی کرے گا تمہارا انعام۔ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا، اور وہ جیسے کہ ہم ایک بیج بوتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، اس میں دیکھیں کتنے سارے فروٹ نکل جاتے ہیں، مگر اس کے لیے کیا زمین زرخیز ہونی چاہیے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے انسان کا یہ ایک رجحان ہے، ہم وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا پیسہ زیادہ ملٹی پلائی ہو۔ دس از دیئر ان سائڈ آل آف اس، ہم چاہتے ہیں ہمارا پیسہ بھی زیادہ ملٹی پلائی ہو۔ تو ہم یہ کبھی سوچیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کہتا ہے نا کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہیں 7 گنا 70 گنا 700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا، ہمیں اس آفر میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ آپ سوچیں نا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں یقین ہی نہ ہو اللہ کے اس وعدے کا۔ اگر ایک دنیا کے اندر ایک کمپنی آتی ہے، وہ ریلائبل کمپنی ہے، اور وہ ہمیں کہتی ہے کہ بھائی یہاں پہ تم پیسے لگاؤ، میں 700% ریٹرن دوں گا، ہمیں سے کون ہے جو نہیں انویسٹ کرے گا اس کے اندر؟ تو جب ہم ایک دنیا کی کمپنی کو اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کرے گی، تو اللہ کے وعدے کو کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا تبطئوا ما انفقوا. Those who spend in Allah's way and after that do not taint what they spend with a reminder of their generosity nor cause anguish, their reward is with their Rabb, and they shall have no fear nor shall they grieve. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو، تم اگلا لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو اس کے بعد مدد کرنے کے بعد ان کو جتلاؤ مت۔ جتلانا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی، پھر ہمارا اس کی طرف سے رویہ تبدیل ہو گیا، ہمارا اس کے ساتھ سلوک تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ اس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا ہم نے کسی کی مدد کی اور ہم نے جا کے بتانا شروع کر دیا باقی لوگوں کو، دیکھو ہم کتنے سخی ہیں، ہم نے کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس عزت نفس جو ہے ان لوگوں کی، وہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو ایسا ڈسکلوجر کرنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد شیخی بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا چیریٹی کیا اللہ کے راہ میں، حالانکہ حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، لوگ کہ ان کی شہرت ہو، لوگ کہیں بھائی کتنے نیک ہیں، کتنے سخی ہیں، کتنے کھلے دل ہیں۔ اور یہی چیز اللہ بتا رہا ہے کہ خرچ کرو تو پھر اس کو جتاؤ مت۔ قول معروف و مغفرۃ خیر، A kind word and forgiveness is better than a charity followed by insult or injury. Allah is self-sufficient and forbearing. اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ بے لوس تمہیں دیتا ہے، اللہ تمہیں جتاتا نہیں ہے، بے لوس دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بھی لارج ہارٹڈ ہوں، کہتے ہیں سخی ہوں، میگنانیمس ہو، وہ بینگ کاؤنٹر نہ ہو۔ تو یہ کہ اللہ کو تو ہماری صدقے کی ضرورت ہے نہیں، مگر یہ تو صرف ہماری بہتری کے لیے اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ صدقہ دو تو میں تمہیں اس کا بھی زیادہ جو ہے ایک اجر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. O you who believe, do not waste your charities by reminder of your generosity and by insult, like someone who spends his wealth to be seen by people and does not believe in Allah or the last day. His likeness is that of a smooth rock with some soil on it. Then a heavy rain falls upon it, leaving it bare. They have not been able to preserve that which they have earned, and Allah does not guide those who reject faith. تو نیکی کا یہاں ذکر جو ہے، نیک اعمال کا جو ہے، دیکھیے نیک اعمال کرنا ایک بات ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا دوسری بات ہوتا ہے۔ حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نیک اعمال کا، اور یہی کہ کسی پہ احسان جتلا دیا نیک کام کر کے، کسی کو تکلیف دے دی، اس سے سارے جو ہماری نیک اعمال ہیں، جو صدقے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دیکھو قدر کرو انسان کی،
اپنے دینے کی قدر مت کرو. یہ جو تم مدد کر رہے ہو کسی کی، اس کی قدر اس کی توہین مت کرو. اس کو اسی کی تمہاری توہین کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ غم کا باعث بن جائے اس کے لیے. اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، اس کا بھی تم خیال کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کیا تم دے رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کام ان لوگوں کا یا نیکیاں ان لوگوں کی جو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ ایک پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور پھر ایک بارش آئی اور بارش نے اس مٹی کو جو ہے جو چکنا پتھر تھا اس کے اوپر سے کمپلیٹ بہا دیا، آگے کچھ بھی نہیں بچا. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ and the likeness of those who spend their wealth seeking to please Allah and to strengthen their soul is as a garden on an elevated ground upon which falls heavy rain and makes its yield twofold. But if the rain is not heavy, then dew is enough, and Allah sees what you do. تو یہاں پہ مثال دی گئی ہے وہ خرچ کرنے کی. اللہ کی محبت کے لیے کسی نے اگر خرچ کیا اور وہ یعنی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محبت اس کے دل میں بڑھا دے گا. دیکھیے جس چیز کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اس چیز کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جاتی. اللہ کے لیے خرچ کریں گے اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. دنیا کے لیے خرچ کریں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے گی. اینیوے یہاں جو مثال دی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرو چیریٹی، وہ تو ایسا باغ ہے جو کہ ایک اونچی جگہ کے اوپر ہے اور ایلیویٹڈ پلین پہ، اور بہت ہی اچھا اس کا جو مٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ ویل ڈرینڈ ہے اور زرخیز بھی ہے. یعنی کہ ہولڈنگ بھی نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی زیادہ دیتا ہے کبھی کم کرتا ہے، وہ ہولڈ نہیں کرتا. وہ ضرور ایک اس کا حصہ جو ہے نا اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے، وہ جانے دیتا ہے. اس سے اچھی مٹی اور پانی جو ہوتا ہے وہ روکتا نہیں ہے پانی کو، اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا. دیکھیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ نہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اس کو آخرت کے لیے کنورٹ کر لیں. اچھا پھر جو ہے یہ بدلہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ نیک کام کریں یا تھوڑا سا ان کی مدد کریں تو ہم کہتے ہیں کم از کم شکریہ تو یہ کہیں گے نا. کبھی وہ نہیں کہتے تو ہمیں ایک بٹرنس ہو جاتی ہے. یہ ہم سوچیں کہ یہ سودا ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے. چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ضرور دیں، بیکاز یہ صدقہ جو ہے یہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بھی یہ گناہ کی جو آگ ہے نا اس کو بھی بجھا دیتا ہے. Does any one of you like that he should have a garden of dates and vines and streams flowing beneath? He has in it all kinds of fruit, and old age has overtaken him, and his children are not strong, and it is struck by a fierce whirlwind and is consumed by fire. Thus Allah makes clear to you his signs so that you may reflect. تو یہ آیت بیان کرتی ہے یعنی کہ اس کے بارے میں، یعنی کہ ایک ایسا ایک باغ ہے کسی کا اور ایک ہوپلیسنس، ایک ناامیدی. آپ سوچیں نا کہ ایک شخص نے ایک پوری زندگی محنت کی اور ایک بہت بڑا باغ بنایا، اور اس کے بعد جناب وہ ایسا عمر کو پہنچ گیا کہ اب اس کے لیے مشکل ہے کہ دوبارہ وہ اس باغ کو پھر سے جو ہے نا بنا سکے، نہ ہی اس کے پاس کوئی سہارا ہے. یہ بتایا کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، بچے بھی جو ہے ابھی چھوٹے ہیں. پھر ایک جو ہے بہت ہی ایک کہنا آگ بگولا ایک ہوا آئی اور اس نے پورے اس کے جو کھیتی تھی اور باغ تو تھا اس کو اس کے ساتھ اس کو برباد کر دیا. تو صدقہ اور چیریٹی جو دی جاتی ہے، یعنی کہ لوگ صدقہ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں سیلف پروموشن کے لیے، یعنی خود کو فروغ دینے کے لیے، اس کے اوپر انسان انحصار نہیں کر سکتا کہ وہ آخرت کے اندر انسان کو کوئی فائدہ دے گی. یہ آخرت میں جب انسان پہنچے گا تو پھر وہ تو اب آپ کے پاس کوئی چانس بھی نہیں کہ آپ واپس وہ نیکی کر سکیں. تو یہ جو ہمارا باغ ہے نا، ہم جو لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے بعد اور جوانی کے اندر کرتے ہیں اور پھر ہم جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور بڑھاپے میں جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بڑا کروشل ٹائم ہے. میں تو خیر یہ کائنڈ آف اپنے آپ کو بھی یہی چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہماری عمر ہو جاتی ہے نا، خاص طور پہ جب ہم بڑھاپے پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں یا پہنچ گئے ہوتے ہیں، کہ اس وقت ہمیں اپنے نیک کاموں کو جو ہے نا ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ کس چیز سے چلی جاتی ہے؟ غصے سے، بیڈ ٹیمپر سے، بد اخلاقی سے. یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ اگر ہم کہتے ہیں نا بوڑھے ہو گئے تو ڈزنٹ گیو اس اے رائٹ کہ ہم جو ہے نا بد اخلاق ہو جائیں یا ہمارا غصہ جو بڑھ جائے اور ہم اپنے نوکروں کو جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیں اور کوئی چیز نہیں ہو تو ان کو چوری پہ ان کا الزام لگا دیں. یہ بڑی جو ہے نا جو چیزیں ہماری نیکی کو ختم کرتی ہیں. اسی طرح سے ہم جو ہیں ایسا نہ کریں کہ آخر عمر کے اندر آ کے ایسی کوئی وصیت کر جائیں کہ جس سے ہمارے وارث جو ہیں وہ محروم ہو جائیں ہمارا جو یعنی کہ چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں اس کے، یعنی کہ ان کو. تو یہ بڑا ضروری ہے بیکاز اس قسم کی چیزوں سے جو ہے یہ جو ہم نے جتنا بھی نیک اعمال کمائے اور ان کو جمع کر کے رکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں اس حدیث کے اوپر آ کے پھر روکوں گا کہ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے بارے میں بتایا، ایک حدیث انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے
جو بہت نیک اعمال کرتا ہے اور اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ پھر اس کا جو اس میں اور جنت کے اندر ایک ہاتھ کا ڈفرنس رہ جاتا ہے، یعنی کہ جنت کے وہ اتنے قریب چلا جاتے ہیں جیسے ایک ہاتھ، پھر وہ ایسے ایسے اعمال کرنے شروع کرتا ہے کہ جو دیٹ pushes him into hell fire، کہ وہ جنت سے کیا ہٹ کے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ دیکھیے نیکی کرنا آسان ہے، ریلیٹیولی آسان ہے، مگر نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کو حفاظت کر کے رکھیں، اپنا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کہ آپ کی جو نیکیاں کمائی ہیں مشکل سے وہ اس عمر کے اندر آ کے جو ہے نا وہ غارت ہو جائیں۔